یاد رکھیں قرآن مجید میں جب بھی یتیم کی بات آتی ہے نا، تو ہمارے ہاں معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ عیدی سینٹر سے کسی یتیم بچے کے چپل چرانا یہ ظلم ہے. یہ مطلب نہیں ہے، یہ بھی ظلم ہے. عرب میں جو یتیم پہ ظلم ہوتا تھا وہ ظلم آج بھی ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. وہ ظلم کیا ہوتا تھا کہ جب باپ کی ڈیتھ ہوتی تھی تو بڑا بھائی اپنے نابالغ بھائیوں اور نابالغ بہنوں کے مال کو ہڑپ کر جاتا تھا، اور یہ آج بھی بہت ہو رہا ہے معاشرے میں. تو قرآن اس ظلم سے روک رہا ہے، کیونکہ آگے وراثت کے حکام میں وراثت کے مال زیادہ تر کھایا کرتے تھے بڑے چھوٹوں کے. اگر ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس کی اولاد میں نابالغ بیٹے اور نابالغ بیٹیاں ہیں، تو اس کے جو بھائی ہیں یعنی ان بچوں کے چاچا اور تایا وہ کھا جاتے تھے، اور وہ آج بھی کھا رہے ہیں. کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ کے بھائی کی ڈیتھ ہو گئی تو آپ نے سارا مال پی گیا، کاروبار میں لگایا، خوب کھا رہے ہیں، کما رہے ہیں، اور بچوں کو عید بقرعید پہ آپ کپڑے بنا کے اور قربانی کا گوشت ان کے گھر بیچ کے ان کو خوش کر رہے ہیں. تو یہ ظلم آج بھی ہو رہا ہے، پہلے بھی تھا. تو اس ظلم سے قرآن روک رہا ہے کہ یتیموں کا مال مت کھایا کرو. وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. اور چونکہ رشتہ داروں کا مال الگ نہیں ہوتا، سب ایک ساتھ مکس ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو بعض دفعہ یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ ٹھیک ہے بھائی تمہیں ہم مکس مال میں سے تمہارا حصہ الگ کر کے دے رہے ہیں، تو جو سڑا ہوا مال ہوتا تھا اس کو پکڑا دو، اچھا خود رکھ لو. یہ بھی ہوتا ہے آج معاشرے میں. تو اکثر ہم نے دیکھا ہے بڑا بھائی کیا کر رہا ہے، بھائی ایک دکان جو مہنگی دکان ہے، 2 دکانیں ڈیوائیڈ ہو رہی ہیں، تو مہنگی والی خود رکھ لی اور سستی والی چھوٹے بھائی کو یا چھوٹی بہن کو دے دی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ. خبیث کو پاکیزہ کے ذریعے میں چینج مت کرو کہ ادھر کڑوا جا رہا ہے اور میٹھا میٹھا سارا ادھر آ رہا ہے. تو ڈیوائیڈ بھی کرو انصاف کے ساتھ، اس کا مال اس کو دو بھی انصاف کے ساتھ، اور اس میں اپنے مفاد کی وجہ سے اس کا نقصان مت کرو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ. اور ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے بھی مت کھاؤ. یہ بھی ہوتا تھا کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، آپ جب اللہ کی آیات نازل ہوئیں آپ ڈر گئے، آپ نے کہا بھائی چھوٹا بھائی ہے یا بھتیجا ہے یا بھتیجی ہے، اس کا مال تو چچا کھا نہیں سکتا. اب کیا ہے کہ بھائی ایک گھر میں جوائنٹ فیملیاں پہلے زیادہ تر ہوا کرتی تھی، بھائی سب کا مال ایک ہی گھر میں ہے تو سب کچھ مشترک کھا رہے ہیں، تو بھائی ٹھیک ہے ایک گھر میں راشن آئے گا سب کے مشترک مال سے، اسی میں سے بچے بھی کھائیں گے بڑے بھی کھائیں گے، تو وہ اپنے حصے کا کھا لیں گے، ہم اپنے حصے کا کھا لیں گے. لیکن وہ مرج کر کے نا پھر حساب رکھنا مشکل ہوتا ہے. تو اس میں بعض دفعہ لوگ کیا کرتے تھے کہ مکس کر کے زیادہ کھا لیا کرتے تھے بڑے لوگ. جیسے ایک زرعی زمین ہے فرض کریں، مشترک ہے چچا اور نابالغ بھتیجے میں، تو یہ مکس مال ہے نا، 50% کے چاچا مالک ہیں، 50% کا نابالغ بھتیجا مالک ہے. باپ کے مرنے کے بعد وہ بھتیجے اور بھتیجیاں کا ہو گیا اس میں حصہ. اب مشترک فصل آ رہی ہے، کٹائی ہو رہی ہے، تو مکس ہو رہا ہے مال، اور کھانا بھی گھر میں اس کو بیچ کے ایک ہی جگہ پک رہا ہے. اب بڑا جو ہے نا وہ تو پھوڑتا جا رہا ہے بیٹھ کے، اپنے مہمانوں کو بھی کھلا رہا ہے، خود بھی کھا رہا ہے اور ہدیے نذرانے بھی دے رہا ہے. چھوٹے بچے بیچارے وہ آدھی روٹی کھا لیں گے اور کیا ہوگا. تو وہ یہ کہہ رہا ہے بھائی ہم تو مشترک کھا رہے ہیں کیونکہ ہماری پراپرٹی مشترک، ہماری ارننگ مشترک، تو ہم سب مل کے کھا رہے ہیں، تو کسی پہ ظلم نہیں ہو رہا. تو قرآن کہہ رہا ہے مکس کرنے سے اللہ منع نہیں کر رہا، اس کی آگے اجازت آ رہی ہے، لیکن ان کے مال کو اپنے مال کے ساتھ مکس کر کے کھاؤ مت. یعنی یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ ادھر سے زیادہ میرے پیٹ میں آ جائے، اس طرح سے مت کھاؤ. ہاں مکس کرنا بعض صورتوں میں جائز ہے، وہ پھر میں آگے انشاءاللہ بتاتا ہوں جس کی قرآن نے خود اجازت دی ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مشترک جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو راشن جب اکٹھا آتا ہے ان کی وراثت سے ان کا آپ کا، تو الگ الگ ممکن رکھنا اس کو ممکن نہیں ہوتا کہ جی آپ نے اس کے آٹے کی تھیلیاں الگ کچن بنا دی، اپنے آٹے کی تھیلیوں کا الگ کچن بنا دیا، اور پھر اس کا توا الگ، اس کی روٹی الگ ہوئی، تو یہ بہت بڑی ٹینشن ہے. تو ایسی صورت میں قرآن نے اجازت دی ہے کہ یتیم کا مال اپنے مال کے ساتھ آپ مکس کر سکتے ہیں، لیکن ظلم کی نیت نہ ہو، اور اس میں اس بات کا خیال کیا جائے کہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ آپ ہڑپ کر لیں اور اس کا مال کم ہو جائے. اس کے احکام آگے انشاءاللہ آ رہے ہیں. فرمایا اپنے مال کو ان کے مالوں کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ، انہ کان حوبا کبیرا، یہ بہت بڑا جرم ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اور اگر تمہیں خوف ہو کہ تم یتیموں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو جو تمہیں عورتیں پسند آئیں ان میں 2 2 3 3 اور 4 4 سے نکاح کرو. اس آیت کا ایک شان نزول ہے، اس شان نزول کے بغیر اس آیت کا مطلب سمجھ میں نہیں آئے گا. کیونکہ دیکھیں لفظی ترجمہ تو بن رہا ہے اگر تمہیں یتیموں کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو 2 2 3 3 4 4 عورتوں سے نکاح کرو. اب آپ کہیں گے عورتوں سے شادیوں کا
یتیموں کے ساتھ انصاف کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی تفسیر بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت کس موقع پہ نازل ہوئی۔ بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب تک شان نزول سے آپ اس کو جوڑیں گے نہیں، اس کا مفہوم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی، اس پر نازل ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، صحیح بخاری میں حضرت عائشہ کی حدیث ہے کہ عرب میں ایسا ہوتا تھا کہ بعض لوگ یتیم بچیوں کی کفالت کرتے تھے ثواب سمجھ کے۔ جیسے کوئی شخص کسی کا باپ مر گیا تو اب چچا زاد بھائی نے اپنی چچا زاد بہن جو یتیم تھی اس کو اپنی کسٹڈی میں لے لیا کہ بھئی اس کا نہ چاچا ہے نہ بڑا ہے کوئی خاندان میں، تو چلو میں اس کو پال لیتا ہوں، چھوٹی بچی ہے، میں اس پہ خرچ کروں گا یا اس کی وراثت کے مال کو میں محفوظ رکھ لوں گا اور اس کی نگرانی کروں گا۔ تو ہوتا یہ تھا، یا اور کوئی خاندان میں چچا نہیں ہے اور کوئی بھی قریبی فرد نہیں ہے تو کوئی دور کا فرد بھی یتیم بچیوں کو لے کے بعض دفعہ پال لیا کرتا تھا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خاندان کا کوئی فرد ملتا نہیں ہے یا کوئی ریلائبل نہیں ہوتا، تو ظاہر ہے پھر مجبوراً اس بچی کو ایسے بے یار و مددگار پھرنے کے بجائے کوئی یتیم اس کی کوئی کفالت کر لے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل بھی بہت بیان کیے تھے کہ یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح سے میرے ساتھ ہوگا، اور آپ نے 2 انگلیوں کو ملا کے مرج کیا اور آپ نے فرمایا کہ اس طرح جنت میں میرے ساتھ ہوگا جو یتیم کی کفالت کرتا ہے۔ تو بعض صحابہ کیا کرتے تھے یہ کام کہ بھئی یتیم لڑکی ہے، کوئی بچی ہے، اس کو اپنی کسٹڈی میں لے کے پالنا شروع کر دیا۔ اب جب وہ بالغ ہوتی تھی تو بہت سے لوگوں کے دل میں خیال آتا تھا جو اس کی کفالت کر رہے ہوتے کہ ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو شادی کرنے میں ایک زیادتی یہ ہوتی تھی، عرب میں عورتوں کا مہر بہت ہوا کرتا تھا، کیونکہ 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا رواج تھا۔ عورتیں کی سپلائی کم تھی، ڈیمانڈ زیادہ تھی، جو میں اپنے بیانات میں بہت دفعہ بتا چکا ہوں کہ عام آدمی کے لیے عورت کا حصول آسان نہیں تھا عرب معاشرے میں، اور آج بھی جن معاشرے میں 2-2 3-3 4-4 شادیوں کا رواج ہے اس میں عورت کا ملنا آسان نہیں ہوتا، ان کے مہر بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی طرح نہیں ہے کہ بس وہ الٹا جہیز دے دے کے شادیاں ہو رہی ہیں، کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے اور سپلائی کم ہے، یعنی جو ایک معیشت کا اصول ہے نا وہ ہر جگہ لاگو ہوتا ہے۔ تو اب وہ کیا کرتے تھے کہ رشتے ملنے آسان نہیں تھے، تو وہ کہتے تھے چلو اسی لڑکی کو ہم نے پالا ہے، اب یہ بالغ ہو گئی، ہم خود اس سے شادی کر لیتے ہیں۔ تو مہر بہت کم رکھتے تھے، کیونکہ اگر اس لڑکی کا باپ زندہ ہوتا یا اس کا ولی یعنی چچا وغیرہ زندہ ہوتے تو اس کی طرف پیغام نکاح بھیجا جاتا، تو باپ کو پتہ ہوتا ہے کہ میری بیٹی کی ویلیو کیا ہے، خوبصورتی کے لحاظ سے، خاندان کے لحاظ سے، تو وہ پھر کم مہر پہ راضی نہیں ہوتا۔